ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ابتدائے کلام ہدیہ سپاس کے ساتھ قائم ٹی وی کی انتظامیہ کے لیے جو ظہور مولا کے راستوں پر چراغ فکر و عمل جلا رہے ہیں اور انتظار مولا کے عاشقانہ عمل کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ انتظار کیا ہے؟ انتظار ایک کیفیت مسلسل ہے، آمادگی، مسلسل آمادگی، مسلسل تیاری، مسلسل انقلاب، مسلسل بیداری۔ انتظار ایک کیفیت مسلسل ہے اور انتظار عشق کے چراغوں کی لو بجھاتا نہیں، بڑھاتا ہے۔ عاشق انتظار کی تڑپ میں اپنے محبوب کے لیے ہر منزل سے گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور خدا کے ہاں بھی اس انتظار کو بہت پسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ خود میرے اپنے اشعار ہیں کہ خدائے عشق نے کونین کے دریچوں کو ایک انتظار مسلسل کی کیفیت میں رکھا، چراغ عشق کو بخشی جمال یار کی لو، اور مآل عشق تھے سلمان صفت اہل یقین، جو ظلمتوں میں جلاتے رہے چراغ وفا اور اس کی لو سے حرارت کشید کرتے رہے۔ خدا نے عشق مصطفیٰ کو انتظار کے اجالوں میں پرورش کیا، یعنی حسن اول، نور اول، علم اول، سلسبیل یاسین و طٰہٰ، رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول کو عرش کی راجدھانی پہ بٹھا کر صدیوں کا انتظار، کونین کو صدیوں کا انتظار کروایا گیا، اور اس انتظار مسلسل میں جو نبی بھیجے وہ پیام عشق مصطفیٰ لے کر آئے۔ سب کے لبوں پر انتظار مصطفیٰ کے سخن موجود تھے، اور جو آسمانی کتابیں بھیجیں اس میں خدا نے انتظار مصطفیٰ کے چاشنی کو شامل کیا۔ تو خدا خود چاہتا ہے کہ انتظار کیا جائے، اتنا انتظار کیا جائے، اتنا آمادہ ہو جایا جائے، اتنی تیاری کر لی جائے کہ جب محبوب سامنے آئے تو انسان شرمندہ نہ ہو۔ تو چونکہ انتظار کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے تو میں اسی ذیل میں، یہ ایک کل وقتی عبادت ہے انتظار، یعنی یوں سمجھیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کو امام جعفر صادق کی ایک حدیث کی رو سے آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین عبادت ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور پھر اس کے ذیل میں اس کی تشریح و تعبیر میں فرمایا کہ تمام عبادتیں جز وقتی ہیں، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کل وقتی عبادت ہے، یعنی 24 گھنٹے کا عابد ہے مومن، بندگی کے سخن تلاوت کرتی ہے اس کی روح علی کے عشق میں۔ تو علی کی ولایت ایک لمحے کے لیے روح و دل سے جدا نہیں ہوتی، اور لوگ کیا جانے اس عبادت کا مزہ جس میں قلب و نظر اور روح و دل یک زبان ہو جائیں۔ عبادت کا لطف ہی اسی میں ہے، اور ولایت کی عبادت میں جو لطف آتا ہے مومن کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندگی کا مزہ کیا ہے، بندگی کی چاشنی کیا ہے۔ تو یہ خدا کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ہم مومنین کو خدا نے 24 گھنٹے کا عابد بنایا، ولایت علی ابن ابی طالب کو ہماری روحوں میں بسا کر، اور اس کے بعد عملی طور پر ہمیں انتظار مہدی کا عبادت عطا کی۔ قول معصوم ہے کہ انتظار الفرج افضل العبادہ، یعنی امام زمانہ کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ گویا یوں محسوس ہوا کہ روح نے ولایت علی کی تسبیح پڑھی، اور عمل کے میدان میں شعار میدانی کے طور پر انتظار کی عبادت بخشی گئی۔ اور انتظار میں انسان تبدیلی، مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے، مسلسل عملی عبادت ہے یہ، جس میں انسان آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے اپنے محبوب کے لیے، اور ہر وہ حسن اپناتا ہے
جو رضائے مولا کے تابع ہو۔ زیارت آل یاسین کی کیا خوبصورت جملے ہیں کہ جس میں مومن اپنے مولا کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فالحق کہتا ہے کہ فالحق ما رضیتموہ والباطل ما اسخطتموہ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ فنفسی مؤمنۃ باللہ، کہ حق وہی ہے جس پہ تو راضی ہو میرے مولا، اور باطل وہی ہے جس سے تو کراہت کرے، اور میرے لیے معروف وہ ہے جس کا تو حکم دے، اور میرے لیے منکر وہ ہے جس سے تو مجھے روک دے۔ یعنی اب رضائے مولا میں خود کو مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزار کر اپنے دل کو محضر انتظار بنا لینے سے انسان حبیب کبریا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ انتظار کی عبادت کل وقتی عبادت ہے۔ پوچھئے حضرت یعقوب سے کہ کیا ایک لمحے کے لیے بھی خیال یوسف سے غافل ہوئے؟ سچے منتظرین کی مثال بھی ایسی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی انتظار کی کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور عاشقوں کے ہاں یوں سمجھیے مذہب عاشقی کو دیکھیے تو وہاں انتظار کرنے والے ہمہ وقت اپنی آنکھیں چشم انتظار محبوب کے راہوں میں رکھے نظر آتے ہیں، اور ہر وہ تمام مقدمات تیار رکھتے ہیں کہ وصل کی گھڑی شرمندہ نہ ہو سکے۔ تو یہی سلسلہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ظہور کی دو قسمیں ہیں، ظہور اجتماعی تو عالمین کے لیے ہے، یعنی عالمین منتظر ہیں اس سرسبزی کے، اس باطل کے مقابل آنے والے غالب حق کے۔ پورا زمانہ جمادات، نباتات، ذرہ ذرہ پکار رہا ہے مہدی آخر الزمان کو، اور ایک ظہور شخصی ہے، یعنی خود اپنے اوپر۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے محضر انتظار اپنی چار دیواریوں میں ایسے محضر انتظار تعمیر کیے کہ انتظار کو وصل کا جام پینا نصیب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے گا، خدائے عشق کبھی بھی سچا عشق کرنے والے، انتظار کرنے والوں کو بغیر جام وصل کے تشنا نہیں رکھتا۔ بہت سے لوگ ہیں جن پر ظہور شخصی ہو چکا ہے، جن کے روح، جن کے دل، جن کی آنکھوں پر آقا کے نور کی ابر رحمت برس چکا ہے۔ ان سے پوچھئے، رجب علی خیاط سے پوچھئے، جو یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ میں نے اس خواہش سے قبل کہ میں مولا کو دیکھوں یہ خواہش کی کہ مولا مجھے دیکھیں، یعنی مجھ میں کوئی ایسا آمادگی، ایسی تیاری ہو کہ مولا میری طرف متوجہ ہوں، مجھ پر نظر کرم کریں۔ اور خود آقا مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اندر جوہر پیدا کرو، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، ہم تمہیں ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ اور انتظار، یوں سمجھیے کہ یہ جو انتظار ہے، محضر انتظار ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ عظیم سپہ سالار حق و باطل کے آخری فیصلہ کن معرکے کا، فیصلہ کن ٹکراؤ کا وہ عظیم سپہ سالار انتظار کر رہا ہے میدان میں ان سپاہیوں کا، بالکل ایسے ہی جیسے کربلا میں آپ کے آقا و مولا ابا عبداللہ ابو الاحرار اپنے منتظرین، وہ کوفہ کے 12,000 خطوط لکھنے والے منتظرین جو کہہ رہے تھے ہم انتظار میں ہیں، ان کے منتظر رہے حسین۔ مولا علی سے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یا علی، تمہاری مثال یعنی امامت کی مثال کعبے کی ہے۔ کعبہ چل کر لوگوں کی طرف نہیں جاتا، بلکہ لوگ چل کر کعبہ کی طرف آتے ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی یوں ہی صورتحال کو سمجھیے کہ کوفہ کے منتظرین جنہوں نے بے مقصد انتظار کیا، وہ اپنے گھروں میں چھپ کر انتظار میں رہے، خاموش رہے، جس طرح ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے چپ کر کے انتظار کرو کہ کب مولا آئیں گے۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ مولا جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے۔ مگر امام ہدایت میدان میں اپنے منتظرین کو حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں لگاتا رہا۔ اور آج امام زمانہ بھی عظیم سپہ سالار جو ایک عظیم فیصلہ کن حق و باطل کے معرکے میں علم لیے کھڑے ہیں اور منتظر ہیں اپنے منتظرین کے کہ جو انتظار کرنے والے ہیں وہ آ کر ان سے ملحق ہو۔ اور وہ لوگ جو کوفہ میں تھے، جنہوں نے میدان میں آ کر امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ان کے رونے کو جناب سیدہ زینب نے رد کیا۔
کہا رو رو اتنا رو کہ کبھی نہ ہنسو، کیونکہ تمہارے اس ضعیفی کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم اپنے امام وقت کی نصرت کے لیے میدان میں ان تک نہیں پہنچ پائے، اور جن منتظرین جو سچے انتظار کرنے والے تھے وہ ملحق ہوئے آ کے